مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوئی گاندھی سے. گاندھی تعریف کرنے لگا حضور کی. تو مولانا عالم تھے، عالم ربانی تھے، فرمایا گاندھی جی ہم آپ سے حضور کی تعریف سننے کے لیے نہیں آئے. حضور کیا تھے وہ ہم بہتر جانتے، کیا خوبی تھے ان میں. میں آپ سے حضور کی برائی سننے کے لیے آیا ہوں کہ وہ کون سی کمی اور کوتاہی یا برائی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے دین کی تائید نہیں کرتے. ہی اور کیا کرتے. الحمدللہ ہم ناچیز ہیں، پھر بھی ہے بڑی چیز مگر ہم ناچیز ہیں، پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم دیتے ہیں کسی ہستی مطلق کی خبر. اللہ تعالیٰ نے ہم مسکینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی بنا کر بھیجنے کے بعد ہم پر بڑا رحم فرمایا. قیامت تک کے لیے حضور کا سایہ ہم پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کمی اب کیا ہے؟ کمی صرف یہ ہے کہ ہم اتباع کریں. دیکھو صحابہ کی سب سے بڑی شان جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، ان کے آگے حضرت موسیٰ کے آگے الذین یتبعون الرسول، اتباع کریں. نبی ہو، سچا ہو اور اپنی تعلیم میں کامل ہو، اس کی اتباع نہ کی جائے یہ ظلم نہیں، اور غیروں کی تابع کی جائے. کہیں قرآن میں ایک حکم تو ایسے ہوتا کہ تم چلو فلاں بات میں اہل کتاب کی پیروی کر لو. ہر جگہ لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا، اپنے ایمان کی خیر مانگو. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم. ان کا تشبہ اختیار نہ کرو، اپنی صورت سیرت ویسے ڈھالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی خامی کسی نقطے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوئی گاندھی سے. گاندھی تعریف کرنے لگا حضور کی. تو مولانا عالم تھے، عالم ربانی تھے، فرمایا گاندھی جی ہم آپ سے حضور کی تعریف سننے کے لیے نہیں آئے. حضور کیا تھے وہ ہم بہتر جانتے، کیا خوبی تھے ان میں. میں آپ سے حضور کی برائی سننے کے لیے آیا ہوں کہ وہ کون سی کمی اور کوتاہی یا برائی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے دین کی تائید نہیں کرتے. اور کیا کرتے. کون انگلی رکھ سکتا ہے حضور کی سیرت؟ اللہ نے قسمیں کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم ہے. اور حضور نے سب سے پہلے دعوت میں اپنی عمر پیش کی ہے. فقد لبثت فیکم عمرا. اپنے نبی کی قدر کرو، اپنے نبی کی اتباع کریں جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے. یہ صحابہ سب سبق دے کے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق. اور ختم نبوت کا جو اعزاز اللہ نے حضور کو دیا ہے، کس مقام پر؟ ایک حدیث مجھے ملی، مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں درج کی ہے. کیا نام ہے اس کی؟ ترجمان السنہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، قربنی ربی، میرے رب نے مجھے اپنے قریب کیا. حتی کان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ میرے اور میرے رب کے درمیان
ایک کمان کے دو سرے ہوتے ہیں، جب کھینچی جائے تو مل جاتے ہیں، اتنا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم تک فاصلہ تھا. اس کی حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے. کلمنی ربی قربنی ربی وکلمنی قال یا حبیبی یا محمد. قال یا حبیبی یا محمد. میں نے عرض کی لبیک یا رب، میں حاضر ہوں میرے رب. فرمایا هل ہمک ان جعلتک آخر الانبیاء، یہ آپ کو برا تو نہیں لگے گا، پریشان تو نہیں کرے گی یہ بات اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں؟ تو میں نے کہا لا یا رب، نہیں میرے اللہ. فرمایا جعلتک آخر الانبیاء، کہ میں نے تجھے آخری نبی بنایا. پھر تھوڑی دیر وقفے کے بعد ارشاد فرمایا یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، اے میرے دوست، اے میرے محبوب، اے محمد. میں نے کہا لبیک. قال هل ہم امتک ان جعلتها آخر الامم، کیا تیری امت کو یہ بات ناگوار تو نہیں گزرے گی کہ اگر میں ان کو بنا دوں آخری امت، خاتم الامم؟ میں نے عرض کی لا یا رب، نہیں میرے اللہ. تو ارشاد ہوا اذهب ابلغ عنی السلام امتک، ابلغ عنی السلام امتک، اپنی امت کو میرا سلام کہو. جاؤ اور وعلیکم السلام تو کہہ ہی دو. ابلغ عنی السلام امتک فاخبرها انی جعلتها آخر الامم، اور ان کو بتا دو کہ میں نے تمہیں آخری امت بنایا. اور یہ آخری امت ہی بنایا کس شان کا بنایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کاش کہ ہم اس آیت پر ہوں، لیکن کہاں. گلا تو گھونٹ دیا ہے اہل بدر سارے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کو دینے کے لیے کھڑی کی گئی ہے. ہم لینے والے نہیں ہیں، یہ یاد رکھو. ہم تہذیب لینے والے، اپنا دوسروں کی اپنانے والے نہیں ہیں. ہم نقال نہیں ہیں، ہم صرف نقال ہیں تو اعمال مدنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے پیروکار ہیں بس. یہ ہماری بھول ہے. یہ سکول اور کالج کی تعلیم ہمیں راہ سے ہٹاتی ہے. ہمیں یہ ملتان کا ایک واقعہ ہے چھوٹا، ایک سکول ہے لاسار، وہاں پبلک سکول کے نام سے عیسائیوں کا سکول ہے، مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں. وہاں ایک عورتوں کا بھی ہے مردوں کا بھی ہے. عورتوں کے سکول میں ایک بچی کو ایک استانی کھانا کھانے کا طریقہ سکھا رہی تھی. اس نے چھری کانٹا اس کے ہاتھ میں دیا، کانٹا بائیں ہاتھ میں اور چھری دائیں ہاتھ میں. تو وہ کانٹے کو پکڑے دائیں ہاتھ میں کہ کھانا اس سے ہوتا، وہ اسے بائیں ہاتھ میں دے. وہ جب بچی نے ضد کی، نیک گھرانے کی ہوگی کہاں، تو کہتی ہے کہتی ہے میں نے مانا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے جو تم کہہ رہی ہو، مگر ایٹیکیٹس بھی تو کوئی چیز ہے.
کچھ ہوتے ہوئے خود کو محروم کر رہے ہیں. بس کم از کم یاد رکھو، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ حضور کا طریقہ سب کے طریقوں سے بہتر ہے کہ نہیں ہے. زندگی گزارنے کا، دن رات گزارنے کے جو اعمال، جو طریقہ کار حضور نے بتایا وہی بہتر ہے. انہیں کو بہتر سمجھو، انہیں کو بہتر سمجھو. ہم دینے والے ہیں، ہم لینے والے نہیں ہیں. اور ہم نے جنت ہمیں ملنی اسی وجہ سے کہ نبی کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی. ہمارا ایجنڈا یہی ہے. اللہ نے ہمیں بہت آسان ایجنڈا دیا ہے کام جنت کے اندر. ایک کتاب اور ایک شخص کا پابند ہونا. ایک کتاب کون سی؟ قرآن مجید. اور ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے پر چلے. ساری دنیا کی لائبریریوں کو خاک جلا دو، کچھ بھی نہ کرو. ساری دنیا کے انسانوں کو کچھ نہ دیکھو، اسی پر چلو. ہاں، سلیقہ حضور کی اتباع کا، یہ صحابہ سے سیکھو. سلیقہ حضور سے، حضور کی اتباع کرنی ہم نے حضور کی اتباع ہے، لیکن سلیقہ کس طریقے سے کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کیا کروں، وقت زیادہ ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ان الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو ہمارا مل بیٹھنا کامیاب فرمائے. ہمیں کم از کم یہ رکھیں کہ میں کہا کرتا ہوں ختم نبوت کا جھنڈا یا یونیفارم کیا ہے؟ ختم نبوت کا جھنڈا یا یونیفارم، ہر ادارے کو، ہر کو حق ہے نا اپنی شناخت کا. ہماری شناخت کیا ہے؟ مسنون وضع کرتا. ہماری کیا ہے؟ مسنون وضع کرتا. دور سے دیکھے یہ مسلمان کیا. ہم میرے مولانا عبدالغفور صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ آخری سفر تھا، حج سے آ رہے تھے تو ہم استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے شاہ لاہور میں، لاہور ایئرپورٹ پر. حضرت قبلہ شاہ صاحب بھی ساتھ تھے سارے ہمارے. تو ہاں ہمارے ہوتے ہوئے کچھ انتظار، اس وقت اتنی کوئی نہیں تھی، آدمی نزدیک جا سکتا تھا. ایک جہاز آیا، 300 مسافر انڈیا سے، بمبئی سے آیا، وہ نیو دہلی سے آیا، وہ اترا. اس میں 300 مسافر، کوئی نہیں بولا. ایک سکھ نکلا، سب بچے کھڑے، سب سکھ. دور سے کیا کہتے ہیں؟ سکھ. کسی پر نہیں بولا. وجہ کیا؟ یہ شناختی نشان. یہ شناخت، اپنی پہچان اور شناخت کو محفوظ رکھو. جس طرح اللہ نے ہمیں تحریف کتاب سے محفوظ فرمایا، اللہ نے ہمیں شرک سے محفوظ فرمایا، تکذیب انبیاء سے محفوظ فرمایا، ہمیں تقلید کفار سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا. من تشبہ بقوم فہو منہم کا قول کھڑا ہے. ومن یتولہم منکم فإنہ منہم کا قول. وہی ہے، حس ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. صلی اللہ